اگر ہمارے باپ وصیت کریں کہ یہ چند چیزیں ان کا خیال رکھنا ہے، اگر ہم نہ رکھیں تو ہم اچھے بچے نہیں ہوں گے، اچھی اولاد نہیں ہوں گی۔ امیر المؤمنین باپ ہیں سب کے علی الاطلاق، علی الاطلاق، انا وعلی ابوا هذه الامہ، اس امت کے باپ ہیں واقعی حقیقی، اور اس باپ نے وصیت کی ہے، جاتے ہوئے وصیت کی ہے، سر زخمی ہے، خون رستہ ہے، زہر کا اثر ہو چکا ہے، دماغ تک پہنچا ہے، طبیب نے جواب دیا ہے۔ البتہ کئی اور وصیتیں بھی ہیں، یہ وصیت جو ہے خاص کر امام حسن اور امام حسین سے کی ہے اور شیعوں سے کی ہے۔ فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ، اس حالت میں جبکہ اس کے بعد امیر المؤمنین اس دنیا سے جائیں گے، آخری وقتوں میں یہ وصیت کی ہے۔ فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ خدا سے ڈرتے رہیں، تقوی اختیار کریں، خوف خدا رکھیں، ہر کام میں ایک بار سوچیں کہ خدا راضی ہے یا نہیں۔ وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، تم دنیا کے پیچھے نہ پڑنا اگرچہ دنیا تمہارے پیچھے پڑے، دنیا پرست نہ ہونا اگرچہ دنیا ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑے۔ امیر المومنین کی وصیت ہے، دنیا کے خواہش نہ کرنا، دنیا تمہاری کتنی ہی طلبگار ہو تم دنیا کے طلبگار نہ ہونا، طالب دنیا نہ بنے، لذت دنیا کو ہدف قرار نہ دے، دولت دنیا کو نصب العین قرار نہ دے، مقام منصب دنیا کو ہی ہدف قرار نہ دے، دنیا وسیلہ ہے، اسے وسیلہ ہی تصور کریں، اسے ایک وسیلے کے طور پر، ایک ابزار کے طور پہ، ایک اوزار کے طور پہ، ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرے تاکہ آپ کی آخرت آباد ہو جائے۔ دنیا ایک وسیلہ ہے۔ فرمایا وَلَا تَأْسَفَا عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِيَ عَنْكُمَا، اگر دنیا کی کوئی چیز تم سے روک لی جائے اور تمہیں نہ ملے تو افسوس نہ کرنا۔ ہم میں بہت سارے ہوتے ہیں، ہمیں بہت ساری چیزیں نہیں ملی، بہت ساری چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، ہم انہیں بھول جاتے ہیں، چند چیزیں نہیں ملی، اب بار بار ہم دعا کریں گے کہ وہ چیز مل جائے ہمیں۔ مثال مکان نہیں ہے، مثال گاڑی نہیں ہے، مثال ایک مقام نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، منصب، کوئی ایک چیز نہیں ہے یا کوئی دو چیزیں نہیں ہیں، اب ہم تمام توسلات، تمام نذورات جمع کرتے ہیں کہ وہی چیز مل جائے۔ فرمایا اگر کوئی چیز روک دی، جب بعض چیزیں روک دی جاتی ہیں، آپ کو نہیں ملتی چونکہ آپ کی مصلحت نہیں ہے اس میں، فرمایا اس پہ افسوس نہ کرنا، سمجھیں راضی برضا الہ، خدا کی مرضی پہ راضی رہیں۔ خدایا یہ چیز لگتا ہے کہ تو نے نہیں دینا، اب میں راضی ہو جاتا ہوں اسی پہ کہ نہ دیں، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ یہ مطیع ایسا ہوتا ہے۔ فرمائے وَلَا تَأْسَفَا عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِيَ عَنْكُمَا، اگر دنیا کی کوئی چیز تمہیں نہ ملے تو اس پہ افسوس نہ کرنا۔ وَقُولَا بِالْحَقِّ وَاعْمَلَا لِلْأَجْرِ، فرمایا کہ جو کہنا ہو، اگر کوئی بات کرنی ہو تو حق کی بات کریں، اگر کچھ کرنا ہو تو ثواب الہی کے لیے کام کریں، کوئی اور مقصد نہ ہو، کچھ کہنا ہو تو کوئی اور ہدف نہ ہو، حق نصب العین ہو، چونکہ حق ہے اور حق کہنا ہے بس میں حق کہہ دیتا ہوں، کچھ کرنا ہے چونکہ اجر الہی منتظر ہے، میں نے خدا کے ثواب کے لیے کرنا ہے نہ کسی اور مقصد کے لیے، لہذا شہرت ہدف نہ ہو، مشہور ہونا
لوگوں کی طرف سے داد ملنا یہ ہدف نہ ہو. دنیا کی جس چیز سے تمہیں محروم کر دے اس پہ افسوس نہ کریں، اور جو کہو تو حق کی حمایت میں کہیں، اور جو عمل کرو تو اجر کے لیے ہی کریں، کوئی اور مقصد نہ ہو. دکھاوا نہ کریں، ریاکاری نہ کریں، شہرت پرستی نہ کریں، خود پسندی نہ ہو، ایسی چیزیں. امیر المومنین کی وصیت ہے، آج کی رات عہد کریں کہ ہم کسی اور ہدف کے لیے کام نہیں کریں گے. ہمیں شہرت نہیں چاہیے، ان چیزوں کو چھٹی کر دیں، کراس کر دیں انہیں. شہرت نہیں چاہیے، نام نہیں چاہیے، مقام نہیں چاہیے ہمیں. خدایا تیری رضا اور تیرا ثواب چاہیے مجھے. فرمائے وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا. تم ظالم کے دشمن بن کے رہو اور مظلوم کے حامی بن کے رہو. یہ وصیت ہے. سب اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھیں، اپنے دلوں پہ، اور سوچیں کیا ایسا ہے دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے ظالم سے لے کر بڑے سے بڑے سپر پاور ظالموں تک ان کے خلاف رہیں، اپنے دل میں ان سے نفرت رکھیں، اپنے عمل سے ثابت کر دیں کہ آپ صہیونزم کے دشمن ہیں، آپ مغربی دجالی تنظیموں کے دشمن ہیں. یہ عملی طور پر آپ کر کے دکھائیں اگر دشمن ہیں. اپنی دشمنی کا یہاں اظہار کرنا چاہیے، اعلان کرنا چاہیے. براءۃ من اللہ ورسولہ، یہ قرآن نے کہا کہ حج کے ایام میں اظہار براءت ہونی چاہیے. مسلمانوں کے اجتماع میں تم لوگ دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کر دو. ہمارے اندر یہ چیز ہونے، تبرہ اسی چیز کا نام ہے، نہ گالی گلوچ کا نام، نہ سب شتم کرنے کا نام، نہ ایسی چیزیں نہیں ہیں. تبرہ یہ کہ دشمنوں سے بیزار رہیں اور تمام دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کر دیں. زیارت ناموں میں آپ کو سکھایا ہے یہ چیز، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. جس کی صلح ہے اہل بیت سے ہماری ان سے صلح ہے، جن کی جنگ ہے اہل بیت سے ہماری ان کے ساتھ جنگ ہے. یہ اعلان ہے. امیر المومنین کی وصیت یہ کونا للظالم خصما، خصم یعنی دشمن. تم ظالم کے دشمن رہو اور اعلان کر دو کہ دشمن ہے. اگر اعلان نہیں کر سکتے کم از کم دشمن رہیں ان کے، اور اس دشمنی کو اپنے دل میں پالے رکھیں. دشمنوں کی دشمنی، دشمنان خدا و اہل بیت کی دشمنی کو اپنے دلوں میں زندہ رکھیں. تبرہ یعنی یہ. وَلِلظَّالِمِ عَوْنًا، اور مظلوم کے حمایت میں رہیں، حامی رہیں مظلوموں کے. دنیا میں جتنے مظلوم ہیں ان کی حمایت میں رہیں. فلسطین مظلوم ہے، اس کی حمایت. عراق مظلوم ہے، حمایت. افغانستان، پاکستان، کشمیر، جہاں جہاں بھی دشمن ظلم کر رہا ہے، آپ کو مظلوم کی حمایت میں آواز بلند کرنی ہے. چاہے آپ کو اکیلا ہی آواز بلند کرنا پڑے، کرنا ہے. اپنے آپ کو آمادہ رکھنا ہے کہ میں مظلوم کا حامی ہوں. کم از کم شبہائے قدر میں دعا تو کر سکتے ہو، فراموش نہ کریں. امیر المومنین کی وصیت ہے کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ظالم کے دشمن بن کے رہو اور مظلوم کے حامی. فلا تغبوا اوصیکما وجمیع ولدی واہلی. میں وصیت کرتا ہوں. کسے وصیت ہے؟ وصیت کسے ہے؟ وجمیع ولدی، امام حسن اور امام حسین سے فرمایا آپ دونوں کو وصیت ہے. ایک وجمیع ولدی، میری تمام اولاد کو یہ میری وصیت ہے. ومن بلغہ کتابی، اور تاریخ میں جس تک میرا یہ خط پہنچے، شاید قدرت الہی سے یہ خط ہم تک پہنچا ہے تاکہ اتمام حجت ہو سکے کہ دیکھیں اس زمانے کے لوگ بھی سمجھے کہ حجت تمام ہے تمہارے اوپر، علی کا خط پہنچا ہے تم تک. سینکڑوں طریقوں سے یہ خط پہنچا ہے آپ تک، شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ خط پہنچا ہے آپ تک.
سینکڑوں راویوں نے اسے روایت کی ہے، ہزاروں سینوں نے اسے حفظ کیا ہے، ہزاروں کتابوں میں درج ہوا ہے یہ خط۔ اب آپ اسے رد نہیں کر سکتے، کتاب آپ تک پہنچا۔ وَمَن بَلَغَهُ کتابی، جس تک میرا یہ خط پہنچے اسے میری یہ وصیت ہے، بِتَقْوَى اللَّهِ، کہ خدا سے ڈرتے رہے، وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اور اپنے امور کو درست رکھیں، منظم رکھیں، پراکندگی نہ ہو، مشتت نہ ہو آپ کے امور۔ جس طرح آج معاشرے کے امور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی خاص گروہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، مختلف حصوں میں ہمارے امور، معاشرتی امور، اجتماعی امور پراکندہ ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے تو کوئی کچھ۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، منظم ہونا چاہیے۔ معاشرتی اور اجتماعی تمام امور، چاہے وہ عبادی ہوں، چاہے وہ سیاسی امور ہوں، چاہے وہ فرہنگی امور ہوں، چاہے وہ فلاحی، منظم ہونا چاہیے۔ تنظیم و نظم و انتظام کا نہ ہونا یہ اس معاشرے کی بدبختی ہے کہ ہم منظم نہیں ہو سکتے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ محال نظر آتا ہے متحد ہونا، متفق ہونا محال نظر آتا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ بتقوی اللہ، خوف خدا، اگر خوف خدا رہیں گے تو ہم منظم بھی ہو جائیں گے۔ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، تم اپنے امور کو منظم کر کے رکھیں۔ تو انفرادی طور پر بھی ہے یہ، اجتماعی طور پر بھی آپ اپنے گھر میں اپنے امور کو منظم رکھیں، حتیٰ انفرادی طور پر خانوادگی سے بھی ہٹ کر ایک فرد کے لیے بھی ضروری ہے اپنے امور کو منظم کریں۔ امیر المومنین کی وصیت ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا کھانا پینا، عبادت وغیرہ وغیرہ سب منظم ہونی چاہیے، پراکندہ نہ ہوں۔ اسلام چاہتا ہے کہ آپ منظم رہیں، سونے کے ٹائم پہ سو جائیں، اٹھنے کے ٹائم پہ اٹھیں، عبادت کے ٹائم پہ عبادت کے وغیرہ وغیرہ، تا یہاں سے لے کر تمام اجتماعی امور بھی۔ وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنَكُمْ، اس کے بعد امیر المومنین وصیت یہ ہے کہ آپس کے تعلقات کو سلجھائے رکھیں۔ کس قدر مشکل ہے یہ کام، آپس کے ہمارے تعلقات پہ اگر آپ غور کریں کس قدر کشیدہ ہے، یعنی بہت زیادہ کشیدہ ہے۔ کوئی دو تین بندے بھی متحد ہوتے نظر نہیں آتے، یہ چیزیں مشکل ہو چکی ہیں اس وقت، اس لیے کہ خوف خدا نہیں رہا، ہم منظم امور نہیں رکھتے اور اخوت نہیں ہے، بھائی چارہ ہمارے آپس میں نہیں ہے، ایک دوسرے کا احترام ختم ہو چکا ہے، ضرورت کے تحت ایک دوسرے سے تعلقات رکھتے ہیں، جس دن ضرورت ختم اسی دن ہم اپنے تعلقات ختم کر لیتے۔ فرمایا کہ وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنَكُمْ، آپس میں صلح و صفائی سے رہیں، آپس کے تعلقات درست رہیں۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا، فرمایا حسنین شریفین سے کہ آپ کے نانا سے میں نے سنا ہے کہ یقول صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاة والصیام، کہ ہم نے پیغمبر اسلام سے سنا ہے، انہوں نے فرمایا کہ آپس میں مصالحت کرنا، آپس میں تعلقات کو ٹھیک کرنا عام مستحبی نمازوں سے اور روزوں سے افضل ہے۔ اب کس نے عمل کرنا ہے نہیں معلوم، جہاں تک آپ میں سے ممکن ہے، جس کے لیے ممکن اپنے تعلقات درست کریں، اور اس میں صلہ رحم شامل ہے، تعلقات کو درست کرنا ہے، صلہ ارحام واجب ترین ہے، اور پھر مومنین کے درمیان صلح صفائی برقرار رکھنی ہے، وصیت امیر المومنین۔ فرمائے اللہ فی الایتام، امیر المومنین کی وصیت یہ ہے، ہم سب کو یہ وصیت ہے کہ خدا را یتیموں کا خیال رکھو۔ ہمارا کام ہے معاشرے میں یتیموں کا خیال رکھیں، ڈھونڈیں، دیکھیں، پوچھیں کہ فلاں یتیم کا کیا بنا، اس کی خوراک کا کیا بنا، اس کی تعلیم کا کیا بنا، اس کی نوکری کا کیا بنا، کچھ خیال رکھیں۔ امیر المومنین نے وصیت کی ہے آپ کو، اللہ فی الایتام فلا تغبوا افواہہم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے جیتے جی ان پہ پھاقے آ جائیں، ان کے چولہے بند ہو جائیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، کس نے عمل کرنا ہے نہیں معلوم۔ ولا یضیعوا بحضرتکم، تم زندہ ہو اور وہ مر جائیں، ایسا نہ ہو کہ یتیم
تمہارے جیتے جی وہ تلف ہو جائیں اقتصادی حوالے سے یا دوسرے حوالوں سے۔ یتیموں کے بارے میں خیال رکھیں، ہم میں سے ہر ایک واجب جانے اس بات کو کہ ہمیں یتیموں کا حتماً خیال رکھنا ہے اس معاشرے میں، چاہے کہ آپ کے یتیموں میں آپ کے رشتہ دار ہوں، زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ اللہ فی جیرانکم، فرمایا کہ اپنے ہمسایوں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہیں، یعنی خدا را ہمسایوں کا خیال رکھیں۔ کم از کم، یہ میں عرض کرتا ہوں، کم از کم یہ ہے کہ ہمسایوں کو تنگ نہ کریں، اگر آپ خدمت نہیں کر سکتے اذیت نہ دیں۔ فَإِنَّهُمْ وصیت نبیکم، ہمسایوں کا خیال رکھنا امیر المومنین کس قدر تاکید فرماتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھنا اور یہ ہمسایوں کا خیال رکھنا، فرمائے تمہارے نبی کی وصیت ہے، صرف میری نہیں، تمہارے نبی کی وصیت ہے۔ ما زال یوصی بہم، ہمیشہ پیغمبر اسلام ہمسایوں کے بارے میں وصیت فرماتے تھے، ہمیشہ، تا ان کے حتی ظننا انہ سیورثہم، ہمیں گمان ہو گیا کہ عنقریب رسول میراث کا اعلان کرنے والے ہیں کہ ہمسایوں کو میراث بھی ملے گا، کہ اگر تمہاری میراث تقسیم ہو رہی ہے تو ہمسایوں، یعنی اس حد تک ہمسایوں کے بارے میں وصیت کی ہے۔ اب ہمارا کام ہے ہم اپنے ہمسایوں کا کس قدر خیال رکھیں گے۔ فرمایا امیر المؤمنین نے، اللہ فی القرآن، خدا را قرآن کا خیال رکھو۔ علی جا رہے ہیں، آخری شب ہے اور امیر المؤمنین ہم سب سے وصیت فرما رہے ہیں۔ اب کس کا قدر ہم علی والے ہیں، عمل سے ظاہر ہونا چاہیے۔ فرمایا خدا را قرآن کا خیال رکھو۔ لا یسبقکم بالعمل به غیرکم، ایسا نہ ہو کہ قرآن پہ عمل کرنے میں غیر تم سے آگے نکل جائے، دشمن عمل کریں قرآن پہ اور تم عمل نہ کرو۔ اب ہمیں قرآنی تعلیمات کو ڈھونڈنا ہے، لینا ہے اور عمل کرنا ہے۔ وصیت امیر المومنین ہے، باپ کی وصیت ہے، بالا ترین باپ کی وصیت ہے۔ فرمایا اللہ فی الصلاۃ، خدا را نماز کا خیال رکھو۔ فإنها عمود دینکم، نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ علی کی وصیت سمجھ کر مسجد میں آیا کریں نماز کے لیے، کہ میرے علی نے وصیت کی ہے کہ نماز کا خیال رکھیں۔ تو لہٰذا اپنے کاموں کے دوران، اپنی تجارت کے دوران، اپنے دفاتر کے دوران، جہاں بھی نماز کا وقت ہے، کوشش کریں کہ نماز کے لیے 5 منٹ نکالیں۔ آپ اپنے آفیسروں کے، اپنے جو آپ سے اوپر کے آفیسر ہیں، کم از کم جائیں ان سے مذاکرات کریں، نہیں اب گزارش کریں، درخواست کریں، منت کریں، سماجت کریں کہ مجھے نماز پڑھنے کا وقت دے دیں۔ اگر آپ ماتحت ہیں، اگر آپ خود آفیسر ہیں تو آپ خود اپنے ماتحتوں کو نماز کی اجازت دیں۔ ہونا یہ چاہیے اس معاشرے میں، جب اذان ہو جائے تمام اسکولوں میں بچے نماز پڑھیں۔ آخر یہ کون سے پرنسپل ہے، آخر یہ کون سے اساتذہ ہے؟ سب شیعہ ہیں، سب مسلمان ہیں، سب مومن ہیں۔ اذان کی آواز آ رہی، 5 منٹ بچوں سے اگر کہیں کم از کم ظہر کی نماز پڑھا دیں، انہیں عادت ہو جائے گی۔ کیا آپ کا فریضہ امیر المومنین وصیت نہیں کہ یہ وصیت کیا بچوں کے لیے نہیں ہے، یا اساتذہ کے لیے نہیں ہے؟ اللہ فی بیت ربکم، خدا را کعبے کا خیال رکھیں، کعبے کا خیال رکھیں۔ لا تخلوہما بقیتم، جب تک تم جیتے رہو کعبے کو خالی نہ ہونے دیں۔ آج کے حالات کے تناظر میں آپ دیکھیں گے کہ کوشش جاری ہے کہ آپ کو روک دیا جائے اور کعبے تک نہ جانے دیں، اور خطرہ یہ بھی ہے کہ کعبہ بھی نہ رہے۔ امیر المومنین نے اگر 1400 سال پہلے وصیت کی ہے، آج برنامہ کیا ہے کہ روضہ رسول کو بھی ختم کر دیں اور خانہ خدا کو بھی ختم کریں تاکہ اسلامی آثار ختم ہو جائیں۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے، جو بھی جا سکتا ہے حج پہ جایا کریں، ہر سال جو بھی جا سکتا ہے حج پہ جایا کریں، چونکہ اب کے بعد شاید لازم ہو جائے کہ زیادہ سے زیادہ حج پہ جائیں اور مکہ بھی جائیں، مدینہ بھی جائیں، تاکہ یہ اجتماع رہے
اور دشمن اس پاور کو دیکھیں کہ ان کا گرانا آسان نہیں ہے۔ اللہ فی بیت ربکم، فرمایا کہ لا تخلوہ ما بقیتم، جب تک تم زندہ ہو تم خانہ کعبہ کو خالی نہ چھوڑیں۔ فإنہ ان ترک، فرمایا یہ خطرے کی گھنٹی، فرمایا اگر تم نے چھوڑ دیا کعبے کو خالی، ایک دن اگر ایسا ہوا کہ کم ترین لوگ جا رہے ہیں کعبے کی طرف، اگر کعبہ خالی ہوا طواف سے عبادات سے، فرمایا کہ لم تناظروا، پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ امیر المومنین پر اگر کعبے کو کچھ ہوا تمہیں پھر عذاب الہی سے مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ فی الجہاد، فرمایا خدا را جہاد کیا کریں، کس طرح؟ بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں سے راہ خدا میں دیا کریں، وَأَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں سے راہ خدا میں کام کیا کریں، خدمات انجام دیا، خدمت خلق راہ خدا میں جہاد ہے، کیا کریں، وَأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبان سے تبلیغ کیا کریں، اچھائیاں بیان کیا کریں، امر معروف نہی عن منکر، فی سبیل اللہ، راہ خدا میں، کہا کہ اسے ترک نہ کریں۔ وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَالتَّبَادُلِ، باہمی تعلقات استوار رکھیں اور داد و دہش میں فرق نہ آئے، لین دین میں کمی نہ آئے۔ کل کو آپ دے دیتے تھے اپنے رشتہ داروں کو، آج دینا بند کر دیں، ایسا نہ ہو، جب تک آپ کے پاس ہے آپ دیا کریں۔ وصیت امیر المؤمنین ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرُ وَالتَّقَاطُعُ، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرنا، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرنا، ایک دوسرے سے الگ نہ رہنا۔ آپس کے تعلقات مہم ترین اصل اسلامی ہے، ہم ایک دوسرے سے تعلقات رکھیں ضرور۔ وَلَا تَتْرُكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ، امر معروف ترک نہ کرنا، اچھائیوں کا حکم دینا نہ بھولیں، برائیوں سے روکنا نہ بھولیں۔ اگر ایسا ہوا فَيُوَلِّ عَلَيْكُمْ أَشْرَارُكُمْ، اگر امر معروف ترک ہوا، نہی عن منکر ترک ہوا تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ بدترین لوگ تمہارے اوپر سلطنت کریں گے، مسلط ہو جائیں گے تمہارے اوپر۔ ثم تدعون فلا تستجاب لكم، پھر تم دعا کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہ ہوگی۔ پھر آقا امیر المومنین نے یہاں تک وصیت کے بعد فرمایا یا بنی عبد المطلب، اے اولاد عبد المطلب، لألفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا، ایسا نہ ہو اے اولاد مطلب، خبردار ایسا نہ ہونا کہ میرے قتل کا بدلہ لینے کے بہانے کبھی مسلمانوں کے خون سے ہولی نہ کھیلنا، یعنی انتقام جوئی اس طرح نہ کرنا، چونکہ ہمارے بابا پہ تم نے حملہ کیا ہے، ہم لہذا خانہ جنگی نہ ہو، گروہی جنگ نہ ہو، ایک دوسرے کا خون نہ بہائیں۔ تقولون قتل امیر المومنین، تم یہ کہتے پھرو کہ امیر المومنین کو قتل کہ اب ہم جنگ کریں گے، نہ، فرمایا ایسا نہ کریں۔ الا لا تقتلن بی الا قاتلی، میرے قصاص میں اگر کسی کو قتل کرنا ہو صرف میرے قاتل کو قتل کرے، صرف ابن ملجم کو قتل کرے اور کسی کو قتل نہ کرنا، وہ بھی انظروا اذا انا مت من ضربته هذه، اگر میں اس ابن ملجم کی ضربت سے جو ابھی لگی ہے اگر میں شہید ہو جاؤں، فَضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ، تو ایک ضربت جو اس نے لگا دی ہے صرف ایک ضربت ہی لگانا اسے، اسے کہتے ہیں علی، ایک ہی ضربت چاہے وہ مرے یا رہے۔ وَلَا يُمَثَّلْ بِالرَّجُلِ، فرمایا اسے قتل کرنے کے بعد مسلح نہ کرنا، عرب میں ہوتا تھا مسلح کی، ابھی جو آپ کے یہ جو قاتلین ہیں، یہ جو تکفیری گروہ مسلح کرتے ہیں، اعضاء کاٹ لیتے ہیں، ناک کاٹ لیتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ جب حضرت حمزہ کا جگر چبایا، اب یہی نسل ہے، وہی ہدف ہے اور وہی لوگ ہیں جو آج مسلح۔ امیر پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ امیر المومنین فرمایا وَلَا يُمَثَّلْ الرَّجُلِ، میرے قاتل کو مسلح نہ کرنا، اس کے کان نہ کاٹنا، اس کے ناک نہ کاٹنا، اس کے اعضاء نہ کاٹنا۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد إِيَّاكُمْ وَالْمُثْلَةِ وَلَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ،
فرمایا کہ خبردار کسی بھی لاش کا مسئلہ نہ کرنا، اس کا اعضاء نہ کاٹنا، اگرچہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو، مسئلہ نہ کرنا۔ کتے کو قتل کیا تو اس کے بھی اعضاء نہ کاٹنا۔ وصیت نامہ ختم۔